ریڈ اسکائی فلمز کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد علی خان اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا بایزید ثانی تخت نشین ہوا۔ بایزید فطرتاً سلطان تھا، بچپن سے ہی ادب کا دل دادا، علم و شریعت کا ماہر اور فلکیات کا شائق تھا۔ اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں کو ایک دوسرے سے ملانے کی خاطر یونان اور بلغاریہ کے تجربہ کار انجینئروں کی مدد سے راستوں اور پلوں کا ایک جال بچھا دیا اور اس کا کام نہایت ہی خوبی سے سر انجام دیا۔ ناظرین، امیر جمشید بورسا میں مقیم تھا۔ جب اسے اپنے باپ کے وصال کی خبر پہنچی تو اپنے ماتحت علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے دولت عثمانیہ پر اپنی فرمانروائی کا اعتراف کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب بورسا اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں حالات اس کے حق میں سازگار ہو گئے تو اس نے اپنے بھائی کی طرف قاصد روانہ کیا اور صلح کا مطالبہ کیا اور تجویز پیش کی کہ وہ اس کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو جائے۔ سلطان بایزید نے دستبرداری سے انکار کر دیا کیونکہ محمد فاتح نے اپنے بعد زمام اقتدار سنبھالنے کی وصیت انہی کو دی تھی، لیکن جمشید اس پر قانع نہ ہوا۔ اس نے دوبارہ قاصد بھیجا اور اپنے بھائی بایزید کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ دولت عثمانیہ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، یورپی سلطنت پر بایزید حکومت کرے اور ایشیائی سلطنت پر جمشید۔ لیکن بایزید نے اس تجویز سے بھی اتفاق نہ کیا بلکہ تقسیم مملکت کی تجویز کو سرے سے ٹھکرا دیا، کیونکہ اس سے وہ عظیم مملکت ٹکڑوں میں بٹ جاتی جس کی تعمیر اور وحدت کے لیے اس کے آباء و اجداد نے سخت محنت کی تھی۔ ناظرین، بایزید نے سلطنت کو یکجا رکھنے کا موسم ارادہ کر لیا، ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا اور اس کی قیادت کرتا ہوا بورسا پر حملہ آور ہوا۔ جمشید کو شکست ہوئی، وہ بورسا سے سلطان مصر کنتابائی کی طرف مصر بھاگ گیا۔ مصری سلطان نے اسے خوش آمدید کہا، اس کی خوب تعظیم و تکریم کی اور اسے اور اس کے خاندان کو سفر کے تمام اخراجات دے کر حجاز مقدس کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ فریضہ حج ادا کر سکیں۔ جب جمشید ارض مقدس سے مصر لوٹا تو سلطان بایزید نے اسے یہ کہلا بھیجا، کس وجہ سے تو آج حج میں دینی فرائض ادا کر رہا ہے اور کیوں دینی معاملات میں کوشاں ہے، حالانکہ یہ ملک اللہ کے حکم سے میرے مقدر میں ہے۔ جمشید نے جواب دیا، کیا یہ بات قرین انصاف ہے کہ تو عیش و عشرت اور راحت و آرام کی زندگی گزارے اور اپنے دین عیش و نشاط میں بسر کرے اور میں ہر قسم کی راحت و آرام اور لذت سے محروم رہوں اور اپنا سر کانٹوں پر رکھ کر سویا رہوں۔ جمشید نے انازول کے سرداروں سے ساز باز کی، انہیں بایزید کے خلاف ابھارا اور ان کے ساتھ مل کر تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن شکست کھائی۔ دوبارہ کوشش کی لیکن اس بار پھر شکست کھائی۔ جمشید روڈوس گیا، وہاں کے فرمانروا سے مدد کی درخواست کی۔ روڈوس نے پہلے تو اس سے اتفاق کیا لیکن بایزید کے خوف سے پھر اس سے غداری کی اور یوں جمشید جزیرہ روڈوس میں قیدی بن کر زندگی کے دن پورے کرنے لگا۔ مقدس یوحنا کے گھڑ سوار روڈوس فرمانروا نے خطرناک گردی کی بدولت بہت سے فائدے حاصل کیے، کبھی بایزید سے اور کبھی قاہرہ میں جمشید کے طرفداروں سے۔ جب روڈوس کا فرمانروا بہت بڑی دولت کما چکا تو یہ قیمتی متاع پوپ انوسینٹ ہشتم کے ہاتھوں بیچ دی۔ ناظرین، عثمانیوں اور ممالک کے درمیان شامی سرحد پر کچھ مارکے ہوئے لیکن ان مارکوں میں اس حد تک تیزی نہ آئی کہ دونوں کے درمیان کوئی خونریز جنگ چھڑ جاتی۔ البتہ ان مارکوں کی وجہ سے دونوں کے درمیان عدم اعتماد کا احساس پیدا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1491 میں صلح کے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مملوکی سلطان قائتبائی کے دل و دماغ پر اس بات کا خوف چھایا ہوا تھا کہ ممکن ہے کہ عثمانیوں اور مملوکیوں کے درمیان کوئی بہت بڑی جنگ چھڑ جائے۔ ناظرین، سلطان بایزید کے عہد حکومت میں بھی جہاد کا پرچم سر بلند رہا۔ دشمنوں نے اس بات کا ادراک کر لیا کہ وہ منظم جنگ میں جہادی فوجوں کا مقابلہ کر کے اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سن 1492 کو روسی سفیر کا آنا، اس کے بعد ماسکو کے ڈوک ایفان کے عہد میں سفارتی تعلقات کا آگے بڑھنا اور اس کے نتیجے میں دشمنوں کو عثمانی سلطان کی طرف سے فوائد اور خصوصی مراد حاصل ہونا، در حقیقت ملت اسلامیہ کے دشمنوں کے سامنے ایک دروازہ کھولنے کے مترادف تھا تاکہ وہ ہماری کمزوری سے آگاہ ہوں اور ہمارے رازوں کو جانیں اور پھر امت میں پھوٹ ڈالنے، اس کو تباہ و برباد کرنے اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو کمزور کرنے میں کامیاب ہوں۔ جدید ادوار کے مطلع پر جزیرہ نمائے عبریہ میں حالات نے بڑی تیزی سے پلٹا کھایا۔ ہسپانوی لوگوں کی تمام کوششیں اپنے علاقوں کو متحد کرنے پر مذکور ہو گئیں اور ملکہ کشتالہ الزبتھ اور اراگون کے بادشاہ فرینڈنڈ کی شادی کے بعد اندلس کے وہ تمام علاقے جو کسی نہ کسی صورت مسلمانوں کے زیر نگیں تھے، ایک ایک کر کے چھین لیے گئے تھے۔ ہسپانیہ کے متحد ممالک سقوط غرناطہ سے کچھ عرصہ پہلے پورے ہسپانیہ سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے پل پڑے۔ ناظرین، اندلس کی خبریں مشرق میں پہنچ رہی تھیں اور عالم اسلام مسیحیوں کے مظالم پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔